الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، ختم نبوت کے سلسلے میں ہم نے اصل عقیدہ جو ختم نبوت کا ہے اور اس کے دلائل جو ہیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیے، اور ایک آخری نقطہ بس اختصار کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کریں اور اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف آگے بڑھیں. اور وہ ایک نقطہ جو سوال کی صورت میں ہم اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ نبوت کی ضرورت اور نبوت کے ضروری ہونے کے لیے جو دلائل ہیں، اس میں یہ بات پیش ہوئی کہ انسان جو ہے وہ ہدایت سے بے نیاز نہیں ہے. عقل جیسی عظیم اور بڑی نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے اور انسان کو اس عظیم نعمت سے نوازا ہے، لیکن عقل رکھتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کے لیے اور سعادت ابدی حاصل کرنے کے لیے محتاج ہے، ضرورت مند ہے. جب ہم اللہ کے محتاج ہیں ہدایت کے سلسلے میں کہ ہدایت یافتہ ہم اس وقت ہو سکتے ہیں، لغزشوں سے اور برباد ہونے سے اس وقت بچ سکتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی ہو. اور اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کیسے ہوگی؟ اسی لیے ہر دور میں نبی کا ہونا، ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے ہادی کا ہونا یہ ضروری ہے. وہ نبی جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے روئے زمین پر، اور اس کے توسط سے وحی الہی جو اس پر نازل ہوتی ہے، وحی الہی اور پیغام الہی جو اس تک پہنچتا ہے، اور وہ اس انداز سے پہنچتا ہے کہ وہ وحی جب آتی ہے اور اترتی ہے اور نبی تک پہنچتی ہے تو اس میں کہیں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، کہیں سے باطل داخل نہیں ہو سکتا. وہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اور بشریت کی سعادت کا پیغام ہے. چونکہ اللہ کی طرف سے بشریت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، لہذا اس سلسلے میں اللہ اسے حفاظت کے ساتھ نبی تک پہنچاتا ہے، اور نبی بھی بغیر کسی کمی بیشی کے انبیاء علیہم السلام من ان اس چیز کو دقیق طریقے سے جیسے اتری ہے وحی، جیسے نازل ہوئی ہے، جیسے پیغام پہنچا ہے، اس پیغام کو بالکل اسی انداز سے بغیر کسی کمی زیادتی کے وہ بشریت تک پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغام کو، اور اللہ کے میسیجز کو کنوے کرتے ہیں، منتقل کرتے ہیں پیام الہی کو بشریت تک، انسانوں تک، تاکہ انسان ان پیغاموں کو حاصل کرے، دریافت کرے، اس پر عمل کرے اور عمل کر کے سعادت ابدی حاصل کرے. لہٰذا عزیزان گرامی، اب سوال یہ ہے ہمارا کہ جب بشر محتاج ہے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے، سعادت مند بن جانے کے لیے، کامیاب زندگی دنیا میں گزارنے کے لیے اور ابدی کامیابی اور سعادت حاصل کرنے کے لیے، اخروی سعادت کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے محتاج ہے جب خدا کا، اور یہ نہیں ہو سکتا مگر وحی کے توسط سے، تو پھر عزیزان گرامی ختم نبوت کا راز، ختم نبوت کا فلسفہ کیا ہے کہ آج سے 1400 سال تقریباً کچھ اوپر گزرے، اور اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی جو نبوت کے درجے پر فائز تھے، جو افضل الانبیاء تھے، سید المرسلین تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا سے چلے گئے. لیکن
وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو بشر کی ہدایت کا سلسلہ کیا اب ختم ہو گیا؟ کیا بشر کی ہدایت کے لیے کیا اب ضرورت باقی نہیں رہی؟ یہ سوال ہے عزیزان گرامی۔ اگر انسان ہمیشہ محتاج ہے اپنی ہدایت کے لیے کہ اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ ہو، تو پھر یہ وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا آخری نبی کے بعد، جیسے حضرت علی علیہ السلام کے اس بیان کو ہم نے نہج البلاغہ میں جو ہے پیش کیا گزشتہ پروگرام میں اپنے سامعین کی خدمت میں۔ اب سوال عزیزان گرامی یہاں یہ انسان کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ جو عقلی دلیل کے طور پر عقل اس چیز کو سمجھتی ہے، عقل اس چیز کو ادراک کرتی ہے، عقل دلیل کو قائم کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ انسانی ہدایت کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ اللہ کی طرف سے نمائندہ خدا روئے زمین پر ہو، جو ہادی ہو اور اللہ کے پیغام کو وحی کی صورت میں جو اس پر نازل ہو لوگوں تک پہنچائے۔ تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب یہ اس میں کیا راز ہے، کیا فلسفہ ہے عزیزان گرامی؟ تو توجہ فرمائیے کہ ہم نے جو مختلف شریعتیں آتی رہیں اور ایک کے بعد ایک جو انبیاء کا سلسلہ جاری رہا 1,24,000 پیغمبروں تک، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ نبوت ختم ہوا اور اختتام ہوا ہے سلسلہ نبوت کا۔ تو سامعین کرام توجہ فرمائیے کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں اشارہ کیا اور بیان کیا تھا اس بات کو کہ چونکہ گزشتہ ادیان میں جب تحریف ہو جاتی تھی لہٰذا بعد میں دیگر انبیاء کی ضرورت ہوتی تھی، اور ادراک بشر میں نقص تھا، کمی تھی، خامی تھی، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ عقول بشر اور مختلف علوم انسان میں آتے تھے، لہٰذا جب صلاحیت بڑھتی تھی تو پھر اس صورت میں عزیزان گرامی بعد والے نبی انبیاء جو آتے تھے زمانوں کے حساب سے اور ان جگہوں کے اعتبار سے جو تقاضے تھے جدید دور کے، اس کے اعتبار سے ضرورت تھی کہ بعد کے انبیاء آئیں اور رہنمائی کریں، رہبری کریں اور اللہ کے پیغام کو اس زمانے کے لحاظ سے جو ضروری ہے بشریت تک پہنچائیں۔ اور ہر دور اور ہر زمانے میں جتنی بھی عقول ترقی کریں لیکن کچھ نقص ہے ادراک میں، یعنی 100% عقل بشر 100% اس طرح کامل تو نہیں ہے کہ جو کچھ وہ سمجھ جائے، جو کچھ وہ ادراک کرے اور دلائل کے ساتھ جس نتیجے پر پہنچے وہ سب کچھ صحیح ہو۔ لہٰذا ضرورت ہے ہر دور ہر زمانے میں علوم کی ترقی اور فکر کے عروج پر پہنچنے کے ساتھ ساتھ عقل کے ارتقائی مراحل طے ہونے کے ساتھ ساتھ زمانہ گزرتے ہوئے پھر بھی ضرورت ہر دور میں رہی۔ لہٰذا یہ بعد میں جو نبوت کے سلسلہ جاری رہا یہ اس کا فلسفہ تھا، اور ضرورت تھی کہ احکام کی اور باتوں کی تبیین ہو اور تفسیر ہو۔ تو ما سبق کے انبیاء نے بہت سی وہ تعلیمات پیش کی کہ بعد کے انبیاء نے آ کر ان تعلیمات کی وضاحت کی اور مزید تفسیر کی، اس کو کھولا، تبلیغ کی، اس کی تبلیغ کی مزید ضرورت تھی، وسیع پیمانے پر بشریت تک اس کو ترویج و تبلیغ کر کے پہنچایا جائے، دعوت دی جائے، وسیع پیمانے پر مسلسل ہدایت اور نصیحت کی جائے، بشارت اور انذار کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیا جائے، امر بالمعروف نہی از منکر کا فریضہ انجام دیا جائے، اور وہ ہستی لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن سکے اور عمل کر کے دکھلا سکے کہ دیکھو یہ ترقی کا راستہ ہے، یوں انسان کامل ہو سکتا ہے، ترقی کر کے تقرب خدا حاصل کر کے معرفت پروردگار کو حاصل کر کے یوں کمال کی منزلوں پر پہنچ سکتا ہے اطاعت پروردگار کر کے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں بیان ہوئیں، اور جب سلسلہ نبی پر ختم ہوا تو بہت سے مفکرین اور جو ہے اسکالرز جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ اس کو بحث کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں بس یہ اختصار کے ساتھ بات کو پیش کروں تاکہ ختم نبوت کے باب کو ہم ختم کر دیں اسی مختصر سلسلے میں۔ تو عزیزان گرامی، محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں
عرض یہ ہے اور بیان یہ ہے کہ جب سلسلہ اللہ کے حبیب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا تو عزیزان گرامی وہاں رہتی دنیا تک اب عقول جتنی بھی ترقی کریں گی، ارتقائی سفر کر کے جہاں پر بھی ترقی کی بلند چوٹیوں پر پہنچ جائیں گی، لیکن یہ دین جو نبی کے توسط سے بیان ہوا ہے، یہ شریعت کاملہ، مکمل و کامل شریعت اور پرفیکٹ ریلیجن آف اسلام جو نبی کے توسط سے بشریت کے سامنے پیش ہوا ہے، یہ وہ دین ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک عزیزان گرامی اس کے سنہرے اصول، اس کے قوانین و ضوابط انسانی معاشرے کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں پر یہ قوانین محیط ہیں۔ انسان کے انڈیویجول ایشوز اور پرابلمز اور سوشل پرابلمز اور ایشوز، یہ سارے جو ہے دین مبین اسلام نے ان سب پر احاطہ کر کر تمام مسائل کو پیش کر لیا ہے، تمام چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نبی کے دور میں ممکن ہے کہ بہت سی باتوں کی وضاحت اس انداز سے تو ہوئی ہے، لیکن اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھ سکے، اور اسی وجہ سے انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ تو مکتب تشیع کے نزدیک یہی امامت کا سلسلہ، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم، لیکن تبلیغ اور تفسیر کے لیے، ہدایت بشر کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے قیامت تک اللہ نے امامت کا سلسلہ قائم کر دیا۔ جانشین خاتم النبیین اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کا اور ان کے اوصیاء کا، جو ائمۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں اور مسلمانوں کی اور مؤمنین کی ہدایت کرنے والے ہیں، اور ہر زمانے میں تبیین اور تفسیر کرنے والے ہیں عزیزان گرامی۔ تو یہ سلسلہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب سوال آگے یہ پیش ہوتا ہے کہ ان کے بعد کیا سلسلہ ہے آپ کی غیبت کبریٰ میں؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم امامت کے چیپٹر میں اور عقیدہ امامت پر جب بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، تو اس بات کا یہ حصہ ممکن ہے ابھی کچھ اختصار سے ہم اشارہ کر دیں نیکسٹ پروگرام میں، لیکن اس کا تفصیلی جواب عزیزان گرامی ہم امامت کے عقیدے اور امامت کے چیپٹر میں جب بات کریں گے اور گفتگو کریں گے تو وہاں اس کا جواب کچھ تفصیل کے ساتھ اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے عزیزان گرامی۔ اب اس سلسلے میں ہم نے جیسے پہلے بھی عرض کیا معزز سامعین کی خدمت میں کہ مختلف افکار، مختلف نظریات، مختلف پہلوؤں سے بہت وسیع گفتگو یہ سلسلہ محققین، ریسرچرز اور علماء اسکالرز کے بیانات میں، کتابوں میں موجود ہے۔ جو حضرات تفصیل سے ان باتوں کو جاننا چاہتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں کہ مختلف سوالات، مختلف زاویے اس بحث کے، مختلف حوالوں سے جو گفتگو ہوئی ہے وسیع پیمانے پر، اس کو جاننا چاہتے ہیں اور اس بارے میں آگہی چاہتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ مفکرین کی، علماء کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے جو کچھ بحث اور گفتگو ہوئی ہے انشاءاللہ اس کو وہاں سے گفتگو کو دیکھ کر، مطالب کو دیکھ کر اپنی معلومات میں سامعین کرام اضافہ کر سکتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ پرفیکٹ ریلیجن جب آ گیا، اس کے بعد ہدایت کا سلسلہ امامت کے توسط سے اور تبیین اور تفسیر کا سلسلہ احکام کی کہ واضح کریں، اور وہ باتیں جو نہیں سمجھ سکے تھے اس زمانے میں لوگ، اصحاب، ان کو اس زمانے میں بھی اپنے زمانے کے لحاظ سے اصحاب کے سامنے ان ائمہ کے توسط سے واضح کرنا اور بیان کرنا، روشن کرنا، اور قیامت تک کی ضرورت اسی دین کے مطابق جو ہے وہ تکمیل ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے، اور اس ضرورت کے مطابق احکام کی تشریع ہو چکی ہے، قوانین و ضوابط مرتب کر کے ان قوانین کو بنا کر بشریت کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مفکرین نے اپنی افکار جو ہے بعض مفکرین نے یوں بیان کی ہے اور پیش کر دی ہے، اور
ائمہ طاہرین علیہم السلام وہ جانشین ہیں کہ جو ہادی ہیں اور ہدایت کرنے والے ہیں، اور ہمیشہ انسان ہدایت کا محتاج ہے، لہٰذا سلسلہ امامت کو اللہ نے جاری اور ساری کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ائمہ علیہم السلام ائمہ ہدا، ائمہ طاہرین جو رسول اللہ کے جانشین ہیں، اوصیاء ہیں، تو ان کے سلسلے کے ذریعے اللہ نے ہدایت کا انتظام اور اہتمام کیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اور سوالات ہیں، کچھ اور پہلو ہیں جو ذہنوں میں آتے ہیں، انشاءاللہ وہ امامت کے باب میں، وہ چیپٹر میں جیسے ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، تو جب امامت کے عقیدے کو بیان کریں گے انشاءاللہ بعض سوالات اور بعض پہلوؤں کے بارے میں انشاءاللہ وہاں کچھ تفصیل کے ساتھ مطالب کو سامعین کرام کی خدمت میں روشن اور واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا